اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک دین پر تھے۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، پھر اللہ نے انبیاء بھیجے خوشخبری دیتے اور ڈر سناتے۔ وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، اور ان کے ساتھ سچی کتاب اتاری کہ وہ لوگوں میں ان کے اختلافوں کا فیصلہ کر دے، اور کتاب میں اختلاف انہوں نے ڈالا جن کو دی گئی تھی۔ بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم فہدی اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق باذنہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ بعد اس کے پاس روشن حکم آ چکے آپس کی سرکشی سے، تو اللہ نے ایمان والوں کو وہ حق بات سجھا دی جس میں جھگڑ رہے تھے اپنے حکم سے، اور اللہ جسے چاہے سیدھی راہ دکھائے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتیکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ کیا اس گمان میں ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے اور ابھی تم پر اگلوں کی سی روداد نہ آئی؟ یہ روداد کیا ہے؟ نہیں، اگلوں جیسی سختیاں جو ہے ان پر جو گزری تھیں وہ اب تک پیش نہ آئی۔ یہ آیت غزوہ احزاب کے متعلق نازل ہوئی، جہاں مسلمانوں کو سردی اور بھوک وغیرہ کی سخت تکلیفیں پہنچی تھی۔ اس میں انہیں صبر کی تلقین فرمائی گئی اور بتایا گیا کہ راہ خدا میں تکلیفیں برداشت کرنا یہ پرانے زمانے سے اللہ پاک کی جو خاص بندے ان کا معمول رہا ہے، ابھی تو تمہیں پہلوں کی سی تکلیفیں پہنچی بھی نہیں ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث میں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سائے کعبہ میں اپنی چادر مبارک سے تکیہ لگائے ہوئے تشریف فرماتے۔ مثال کے طور پر یہ چادر ایسے تکیہ لگائے تشریف فرماتے۔ ہم نے حضور سے عرض کی کہ حضور ہمارے لیے کیوں دعا نہیں فرماتے، ہمارے لیے کیوں دعا نہیں فرماتے، ہماری کیوں مدد نہیں کرتے؟ فرمایا تم سے پہلے لوگ گرفتار کیے جاتے تھے، زمین میں گڑھا کھود کر اس میں دبا دیے جاتے تھے، آرے سے چیڑ کر دو ٹکڑے کر ڈالے جاتے تھے، اور لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت نوچے جاتے تھے، اور ان میں کی کوئی مصیبت انہیں ان کے دین سے روک نہ سکتی تھی۔ اس سے ہمیں آج عبرت پکڑنی چاہیے۔ آج ہم پر جو مصیبتیں آئی ہوئی ہیں اور آج ہم فیصلہ کرنے لگے ہیں کہ ہم جو ہے اس جگہ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، یا ہم بزنس کرنے لگیں گے، ہم فلاں کرنے لگیں گے، ہم فلاں کام کرنے لگیں گے۔ ہمارے اوپر تو کوئی مصیبت نہیں ہے صاحب، یہ تو لوہے کی کنگھی سے چیڑ دی ڈالتے تھے، آگ جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیے جاتے تھے، لیکن وہ اپنے دین پہ ڈٹے رہتے تھے۔ فرمایا اور ہلا ڈالے گئے، یہاں تک کہ کہہ اٹھا رسول اور اس کے ساتھ ایمان والے کب آئے گی اللہ کی مدد؟ کہ اس کے جواب میں انہیں تسلی دی گئی اور ارشاد ہوا کہ سن لو، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون، تم سے پوچھتے ہیں، کون پوچھتے ہیں؟ یعنی یہ آیت عروہ بن جموح کے جواب میں نازل ہوئی، جو بوڑھے شخص تھے اور بڑے مالدار تھے۔ انہوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کیا خرچ کریں اور کس پر خرچ کریں۔ اس پر یہ آیت میں انہیں بتایا گیا کہ جس قسم کا اور جس قدر مال قلیل یا کثیر خرچ کرو اس میں ثواب ہے، اور مصارف میں اس کے یہ ہیں۔ آیت میں صدقہ نافلہ کا بیان ہے، ماں باپ کو زکوٰۃ اور صدقات واجبہ دینا جائز نہیں۔ اچھا، خرچ کرے، تم فرماؤ جو کچھ مال نیکی میں خرچ کرو تو ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں میں اور یتیموں اور محتاجوں اور راہگیر کے لیے ہے، اور جو بھلائی کرو بے شک اللہ اسے جانتا ہے۔ اب جو بھلائی کرو بے شک اللہ اسے جانتا ہے، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں مسلسل بھلائی کرنی چاہیے، اس کے چکر میں نہیں رہنا چاہیے کہ لوگوں کو دکھائے، لوگوں کو پرچار کرے۔ آج تو صاحب حالت یہ ہے کہ اگر آج واجبات اور فرائض بھی ادا کرتے ہیں تو سامنے سے صاحب وہ کیمرہ چل رہا ہوتا ہے اور لوگوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو میں نے جو ہے وہ اتنے زکوٰۃ دیے، اتنے صدقات دیے، ہمارے در پہ اتنے لوگ آتے جاتے ہیں۔ ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔
کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم، تم پر فرض ہوا خدا کی راہ میں لڑنا اور وہ تمہیں ناگوار ہے۔ اچھا، اس سے جو ہے اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے اور تمہارے حق میں بری ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یسألونک یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ۔ تم سے پوچھتے ہیں ماہ حرام میں لڑنے کا حکم۔ یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جہش کی سرکردگی میں مجاہدین کی ایک جماعت روانہ فرمائی تھی۔ اس نے مشرکین سے قتال کیا۔ ان کا خیال تھا کہ وہ روز جمادی الاخرہ کا آخری دن ہے، مگر در حقیقت چاند 29 کو ہو گیا تھا اور رجب کی پہلی تاریخ تھی۔ اس پر کفار نے مسلمانوں کو آڑ دلائی کہ تم نے ماہ حرام میں جنگ کی، اور حضور سے اس کے متعلق سوال ہونے لگے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اس پر ایمان۔ اچھا، حرام میں لڑنے کا حکم، تم فرماؤ اس میں لڑنا بڑا گناہ ہے، اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اس پر ایمان نہ لانا اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے بسنے والوں کو نکال دینا، اللہ کے نزدیک یہ گناہ اس سے بھی بڑے اور اس کا فساد قتل سے سخت تر ہیں۔ اچھا، وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں۔ اگر بن پڑے اور تم میں جو کوئی اپنے دین سے پھرے پھر کافر ہو کر مرے تو ان لوگوں کا کیا اکارت گیا دنیا میں اور آخرت میں، اور وہ دوزخ والے ہیں، انہیں اس میں ہمیشہ رہنا ہے۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم۔ اور وہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے گھر بار چھوڑے اور اللہ کی راہ میں لڑے، وہ رحمت الہی کے امیدوار ہیں اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ تم سے شراب اور جوئے کا حکم پوچھتے ہیں، تم فرما دو کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے کچھ دنیاوی نفع بھی، اور اس کا گناہ ان کے نفع سے بڑا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر شراب کا ایک قطرہ کنویں میں گر جائے پھر اس جگہ منارہ بنایا جائے تو اس پر اذان نہ کہوں، اور اگر دریا میں شراب کا قطرہ پڑے پھر دریا خوش ہو اور وہاں گھاس پیدا ہو اس میں اپنے جانوروں کو نہ چراؤں، سبحان اللہ، گناہ سے کس قدر نفرت ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون یسألونک ماذا ينفقون، تم سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، کیا خرچ کریں، تم فرماؤ جو فاضل بچے، جو زیادہ ہے وہ رہ جائے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو صدقہ دینے کی رغبت دلائی تو آپ سے دریافت کیا گیا کہ مقدار ارشاد فرمائے کتنا مال راہ خدا میں دیا جائے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جو بچے وہ خرچ کرو۔ اچھا، یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اسی طرح اللہ تم سے آیتیں بیان کرتا ہے کہ کہیں تم دنیا اور آخرت کے کام سوچ کر کرو۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور تم سے یتیموں کا مسئلہ پوچھتے ہیں، یتیموں کا مسئلہ پوچھتے ہیں، تم فرماؤ اصلاح لہم خیر، ان کا بھلا کرنا بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر اپنا ان کا خرچ ملا لو تو تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے بگاڑنے والے کو سنوارنے والے سے۔ اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈالتا، بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، اور شرک والی عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک مسلمان نہ ہو جائیں۔
وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِکَةٍ، اور بے شک مسلمان لونڈی مشرکہ سے اچھی ہے، وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ وہ تمہیں بھاتی ہو، وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور مشرکوں کے نکاح میں نہ دو جب تک وہ ایمان نہ لائیں، اور بے شک مسلمان غلام مشرک سے اچھا اگرچہ وہ تمہیں بھاتا ہو۔ اس سے ان لڑکیوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جو ہے وہ بے ایمانوں کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں۔ فرمایا کیا؟ مشرکوں کے ساتھ نکاح نہ دو جب تک کوئی ایمان نہ لائے۔ مسلمان غلام، مسلمان فٹ پاتھ پہ رہنے والا، مسلمان بھیک مانگنے والا، مسلمان نالی صاف کرنے والا، مسلمان گھٹیا سے گھٹیا کام کرنے والا کس سے بہتر ہے؟ مشرک سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں بھاتا ہو، اگرچہ وہ تمہارے دل جیت لیتا ہو، اگرچہ اس کے پاس بہت ساری دولت ہوں، اگرچہ تمہیں وہ جو ہے وہ کیا بولتے اس کے اے سی میں رکھے، اگرچہ وہ تمہارے لیے وہ جو ہے ہیلی کاپٹر خرید دے، اگرچہ وہ تمہیں ہمیشہ فلائٹ میں لے کر گھومے، اگرچہ تمہیں پارکوں میں لے کر گھومے، اور ایک مسلمان جو نالی صاف کرے پورے دن اور تمہیں حلال رزق کھلائے، تو یہ مسلمان کا جو نالی صاف کر کے تمہیں حلال رزق کھلائے یہ تمہارے لیے بہتر ہے اس سے کہ کافر مرد تم کو اپنے ساتھ نہایت ہی شان و شوکت کے ساتھ رکھے۔ اولئک یدعون الی النار، وہ دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، واللہ یدعو الی الجنہ، اور اللہ جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے اپنے حکم سے، وَيُبَيِّنُ آیاتہ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَکَّرُونَ، اور اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے کہ کہیں وہ نصیحت مانیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور تم سے پوچھتے ہیں حیض کا حکم، قُلْ هُوَ أَذًى، تم فرماؤ وہ ناپاکی ہے، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تو عورتوں سے الگ رہو حیض کے دنوں اور ان سے نزدیکی نہ کرو، حَتَّى يَطْهُرْنَ، جب تک کہ پاک نہ ہو لیں، پھر جب پاک ہو جائیں ان کے پاس جاؤ جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا۔ اچھا، اب یہاں سے نا کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے، یعنی عرب کے لوگ یہودی اور مجوس کی طرح حائضہ عورتوں سے کمال نفرت کرتے تھے، کھانا پینا ایک مکان میں رہنا گوارا نہ تھا، بلکہ شدت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ ان کی طرف دیکھنا، ان سے کلام کرنا بھی حرام سمجھتے تھے، اور نصارہ اس کے برعکس حیض کے ایام میں عورتوں کے ساتھ بڑی محبت سے مشغول ہوتے تھے اور اختلاط میں بہت مبالغہ کرتے تھے۔ مسلمانوں نے حضور سے حیض کا حکم دریافت کیا، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور افراط و تفریط کی راہیں چھوڑ کر اعتدال کی تعلیم فرمائی گئی، اور بتایا گیا حالت حیض میں عورتوں سے مجامعت ممنوع ہے، یعنی حیض کی حالت میں عورتوں سے صرف جماع ممنوع ہے۔ اب جو ہے کہا گیا کیا؟ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ، عورتوں سے الگ رہو، کس بات پہ الگ رہو؟ یعنی ان سے جماع نہ کرو، ٹھیک ہے، حیض کے دنوں میں، باقی ان کے ساتھ جاؤ، ان کے ساتھ بیٹھو، ان کے ساتھ کھاؤ، ان کے منہ میں کھلاؤ، ان کے ہاتھوں سے کھاؤ، ٹھیک ہے، یہ سب کر سکتے ہو۔ اچھا، جب تک پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا، بے شک اللہ پسند رکھتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو، اور پسند رکھتا ہے ستھروں کو۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، فأتوا حرثکم انا شئتم، تو آؤ اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو، کس طرح چاہو؟ عورتوں کی قربت سے نسل کا قصد کرو، نہ قضائے شہوت۔ وقدموا لانفسکم، اور اپنے بھلے کا کام پہلے کرو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور جان لو کہ تمہیں اس سے ملنا ہے، اپنے رب سے ملنا ہے، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اے محبوب بشارت دو ایمان والوں کو، وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِإِيمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، اور اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بنا لو۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے اپنے بہنوئی نعمان بن بشیر کے گھر جانے اور ان سے کلام کرنے، بات کرنے اور ان کے خصوم کے ساتھ اس کی صلح کرانے سے قسم کھا لی تھی۔ جب اس کے متعلق ان سے کہا جاتا تھا تو کہہ دیتے تھے کہ میں قسم کھا چکا ہوں، اس لیے یہ کام کر ہی نہیں سکتا۔ اس باب میں یہ آیت نازل ہوئی اور نیک کام کرنے سے قسم کھا لینے کی ممانعت فرمائی گئی۔
اگر کوئی شخص نیکی سے باز رہنے کی قسم کھا لے تو اس کو چاہیے کہ قسم توڑ کر اس کو پورا نہ کرے، قسم کو توڑ دے، بلکہ وہ نیک کام کرے اور قسم کا کفارہ ادا کرے۔ ان تبرو، اور احسان اور پرہیزگاری اور لوگوں میں صلح کرنے کی قسم کر لو اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم، اور اللہ تمہیں نہیں پکڑتا ان قسموں میں جو بے ارادہ زبان سے نکل جائے، ہاں اس پر گرفت فرماتا ہے جو کام تمہارے دل نے کیے، اور اللہ بخشنے والا اور حلم والا ہے۔ للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم، وہ جو قسم کھا بیٹھتے ہیں اپنی عورتوں کے پاس جانے کی، انہیں 4 مہینے کی مہلت ہے، پس اگر اس مدت میں پھر آئے تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر چھوڑ دینے کا ارادہ پکا کر لیا تو اللہ سنتا جانتا ہے۔ زمانے جاہلیت میں لوگوں کا معمول تھا کہ اپنی عورتوں سے مال طلب کرتے، اگر دینے سے انکار کر دیتی تو 1 سال 2 سال 3 سال یا اس سے زیادہ عرصہ ان کے پاس نہ جانے اور صحبت ترک کرنے کی قسم کھا لیتے تھے اور انہیں پریشانی میں چھوڑ دیتے تھے، تو نہ بیوہ ہی تھی کہ کہیں اپنا ٹھکانہ کر لیتی اور نہ شوہر دار ہی کے شوہر سے آرام پاتی۔ اسلام نے اس ظلم کو مٹایا اور ایسی قسم کھانے والوں کے لیے 4 مہینے کی مدت معین فرما دی کہ اگر عورت سے 4 مہینے یا اس سے زائد عرصے کے لیے غیر معین مدت کے لیے ترک کے صحبت کی قسم کھا لے، جس کو ایلا کہتے ہیں، تو اس کے لیے 4 ماہ انتظار کی مہلت ہے۔ اس عرصے میں خوب سوچ سمجھ لے کہ عورت کو چھوڑنا اس کے لیے بہتر ہے یا رکھنا بہتر ہے۔ اگر رکھنا بہتر سمجھے اور اس مدت کے اندر رجوع کرے تو نکاح باقی رہے گا اور قسم کا کفارہ لازم ہوگا، اور اگر اس مدت میں رجوع نہ کیا اور قسم نہ توڑی تو عورت نکاح سے باہر ہو گئی اور اس پر طلاق بائن واقع ہو گئی۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، اور طلاق والیاں اپنی جانوں کو روکے رہیں 3 حیض تک۔ ولا یحل لہن ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر وبعولتہن احق بردہن فی ذلک ان ارادوا اصلاحا ولہن مثل الذی علیہن بالمعروف وللرجال علیہن درجہ واللہ عزیز حکیم۔ اور طلاق والیاں اپنی جانوں کو روکے رہیں 3 حیض تک۔ اچھا، اور انہیں حلال نہیں کہ چھپائیں وہ جو اللہ نے ان کے پیٹ میں پیدا کیا۔ کیا چیز؟ ان کے پیٹ میں کیا چیز پیدا کیا اللہ نے؟ تو بتایا کہ وہ حمل ہو یا خون حیض، کیونکہ اس کے چھپانے سے رجعت اور ولد میں جو شوہر کا حق ہے وہ ضائع ہوگا۔ اگر اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتی ہیں اور ان کے شوہروں کو اس مدت کے اندر اس کے پھیر لینے کا حق پہنچتا ہے، اگر ملاپ چاہیں، یعنی 4 مہینے کے اندر جو قسم کھا لیں، یا اس 3 مہینے کے اندر جس میں عورت کو طلاق دے دے۔ اور عورتوں کا بھی حق ایسا ہی ہے جیسا ان پر ہے شرع کے موافق، یعنی جیسا اللہ نے مردوں کا عورتوں پر رکھا، عورتوں کا بھی حق کس پر رکھا؟ مردوں پر رکھا۔ اور مردوں کو ان پر فضیلت ہے اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ الطلاق مرتان، اور طلاق 2 بار تک ہے، پھر بھلائی کے ساتھ روک لینا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کیا ہے کہ اگر کسی نے 2 ہی طلاق دی تب وہ اگر اس کے چاہے تو روک سکتا ہے۔ اگر رجعت نہ کرے اور عدت گزر کر عورت بائنہ تو عورت پھر چلی جائے گی۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ پھر فرمایا کہ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف، پھر بھلائی کے ساتھ روک لینا ہے، او تصریح بِإِحْسَان، یا نیکوئی کے ساتھ، احسان کے ساتھ چھوڑ دینا ہے۔ اچھا، وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ،
اور تمہیں روا نہیں کہ جو کچھ عورتوں کو دیا اس میں سے کچھ واپس لو۔ طلاق دیتے وقت جو کچھ دیں اسے لینا جائز نہیں ہے، مگر جب دونوں کو اندیشہ ہو کہ اللہ کی حد قائم نہ کریں گے جو حقوق زوجین کے متعلق ہیں۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ، پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ وہ دونوں ٹھیک انہی حدوں پر نہ رہیں گے تو ان پر کچھ گناہ نہیں ان میں جو بدلہ دے کر عورت چھٹی لے لے۔ یعنی جو ہے یہ آیت جمیلہ بنت عبداللہ کے باب میں نازل ہوئی۔ یہ جمیلہ ثابت بن قیس بن شماس کے نکاح میں تھیں، شوہر سے کمال نفرت رکھتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں اپنے شوہر کی شکایت لائیں اور کسی طرح ان کے پاس رہنے پر راضی نہ ہوئیں۔ تب ثابت نے کہا کہ میں نے ان کو ایک باغ دیا ہے، اگر میرے پاس رہنا گوارا نہیں کرتی اور مجھ سے علیحدگی چاہتی ہیں تو باغ مجھے واپس کریں، میں ان کو آزاد کر دوں۔ جمیلہ نے اس کو منظور کیا، ثابت نے باغ لے لیا اور طلاق دے دی۔ اس طرح کی طلاق کو خلا کہتے ہیں۔ مسئلہ، خلا طلاق بائن ہوتا ہے۔ خلا میں لفظ خلا کا ذکر ضروری ہے۔ اگر جدائی کی طلبگار عورت ہو تو خلا میں مقدار مہر سے زائد لینا مکروہ ہے، اور اگر عورت کی طرف سے نافرمانی نہ ہو، مرد ہی علیحدگی چاہے تو مرد کو طلاق کے عوض مال لینا مطلقاً مکروہ ہے۔ اچھا، اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے تو وہی لوگ ظالم ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدٍ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، پھر اگر تیسری طلاق اسے دے دے تو اب وہ عورت اسے حلال نہ ہوگی جب تک وہ دوسرے خاوند کے پاس نہ رہے۔ کس طرح پر رہے؟ 3 طلاقوں کے بعد عورت شوہر پر جو ہے وہ حرام ہو جاتی ہے، اب نہ اس سے رجوع کر سکتا ہے نہ دوبارہ نکاح جب تک کہ حلالہ نہ ہو، یعنی بعد عدت دوسرے سے نکاح کرے اور بعد صحبت طلاق دے، پھر عدت گزرے اس کے بعد اس کے نکاح میں آئے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، پھر اگر دوسرا اسے طلاق دے دے تو ان دونوں پر گناہ نہیں، پھر آپس میں مل جائیں۔ ان ظنا، اگر سمجھتے ہوں کہ اللہ کی حدیں نباہیں گے، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں جنہیں بیان کرتا ہے دانش مندوں کے لیے، عقل مندوں کے لیے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور ان کی میعاد آ لگے تو اس وقت تک یا بھلائی کے ساتھ روک لو یا نیکوئی کے ساتھ چھوڑ دو، اور انہیں ضرر دینے کے لیے روکنا نہ ہو کہ حد سے بڑھو، اور جو ایسا کرے گا وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ کی آیتوں کو ٹھٹھا نہ بنا لو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ، یاد کرو اللہ کا احسان جو تم پر ہے اور وہ جو تم پر کتاب و حکمت اتاری تمہیں نصیحت دینے کو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ بکل شیء علیم، کہ اللہ ہر چیز جانتا ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور ان کی میعاد پوری ہو جائے تو اے عورتوں کے والیو انہیں نہ روکو اس سے کہ اپنے شوہروں سے نکاح کریں جبکہ آپس میں موافق شرع رضامند ہو جائیں۔ یہ نصیحت اسے دی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو، یہ تمہارے لیے زیادہ ستھرا اور پاکیزہ ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ وعلی المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف، اور مائیں دودھ پلائیں اپنے بچوں کو پورے 2 برس اس کے لیے جو دودھ کی مدت پوری کرنی ہے، اور جس کا بچہ ہے اس پر عورتوں کا کھانا پہننا ہے حسب دستور، کسی جان پر بوجھ نہ رکھا جائے گا مگر اس کے مقدور بھر۔ ماں کو ضرر نہ دیے جائے اس کے بچے سے، اور نہ اولاد والے کو اس کی اولاد سے، یا ماں ضرر نہ دے اپنے بچے کو اور نہ اولاد والا اپنی اولاد کو۔ اچھا،
ماں بچے کو ضرر دینا یہ ہے کہ اس کو وقت پر دودھ نہ دے اور اس کی نگرانی نہ رکھے، یا اپنے ساتھ مانوس کر لینے کے بعد چھوڑ دے، اور باپ کا بچے کو ضرر دینا یہ ہے کہ مانوس بچے کو ماں سے چھین لے یا ماں کے حق میں کوتاہی کرے جس سے بچے کو نقصان پہنچے۔ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، اور جو باپ کا قائم مقام ہے اس پر بھی ایسا ہی واجب ہے۔ پھر اگر ماں باپ دونوں آپس کی رضا اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر گناہ نہیں۔ اور اگر تم چاہو کہ دائیوں سے اپنے بچوں کو دودھ پلواؤ تو بھی تم پر مضائقہ نہیں، پلوا سکتے ہو، جبکہ جو دینا ٹھہرا تھا بھلائی کے ساتھ انہیں ادا کر دو۔ اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، اور تم میں جو مریں اور بیویاں چھوڑیں وہ 4 مہینے 10 دن اپنے آپ کو روکے رہیں، تو جب ان کی عدت پوری ہو جائے 4 مہینے 10 دن تو اے والیوں تم پر مواخذہ نہیں اس کام میں جو عورتیں اپنے معاملے میں موافق شرع کریں، یعنی دوسرے نکاح کرے تو کوئی دقت نہیں، اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ ولا جناح علیکم، اور تم پر کوئی گناہ نہیں، فیما عرضتم به من خطبۃ النساء او اکنتم فی انفسکم علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا، اس بات میں جو پردہ رکھ کر تم عورتوں کے نکاح کا پیام دو یا اپنے دل میں چھپا رکھو، اللہ جانتا ہے کہ اب تم ان کی یاد کرو گے۔ ہاں ان سے خفیہ وعدہ نہ کر رکھو مگر یہ کہ اتنی ہی بات کہو جو شرع میں معروف ہے، اور نکاح کی گرہ پکی نہ کرو جب تک لکھا ہوا حکم اپنی میعاد کو نہ پہنچ لے۔ دیکھو ان سے خفیہ وعدہ نہ کر رکھو، یعنی میں تمہیں سے نکاح کروں گا، اگر تم نہیں کیے تو میں مر جاؤں گا، میں مرتے دم تک تمہارا ساتھ نبھاؤں گا، گھر والے راضی نہیں ہوں گے پھر بھی تم سے نکاح کر لوں گا۔ یہ سب کیا ہے؟ خفیہ وعدہ۔ اللہ فرماتا ہے ایسا خفیہ وعدہ مت کرو بھائی، مت کرو۔ کیوں کرو گے ایسا خفیہ وعدہ؟ اگر ایسا خفیہ وعدہ کر لیے اور گھر والے راضی نہیں ہوئے یا کچھ مسئلہ پیدا ہو گیا، نکاح نہیں ہو پایا تو پھر کیا کرو گے؟ تو ایسا خفیہ وعدہ نہ کرو، اور نکاح کی گرہ پکی نہ کرو جب تک لکھا ہوا حکم اپنی میعاد کو نہ پہنچ لے، یعنی عدت گزر۔ اچھا پھر دیکھیں آگے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ، اور جان لو کہ اللہ تمہارے دل کی جانتا ہے تو اس سے ڈرو، اور جان لو کہ اللہ بخشنے والا حلم والا ہے۔ اور تم پر کچھ مطالبہ نہیں اگر تم عورتوں کو طلاق دو جب تک تم ان کو ہاتھ نہ لگایا ہو یا کوئی مہر مقرر نہ کر لیا ہو۔ یہ آیت ایک انصاری کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے قبیلہ بنی حنیفہ کی ایک عورت سے نکاح کیا اور کوئی مہر معین نہ کیا، پھر ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دی۔ سے معلوم ہوا جس عورت کا مہر مقرر نہ کیا ہو اگر اس کو ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دی تو مہر لازم نہیں، ہاتھ لگانے سے مجامعت مراد ہے اور خلوت صحیحہ اسی کا حکم ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا بے ذکر مہر بھی نکاح درست ہے مگر اس صورت میں بعد نکاح مہر معین کرنا ہوگا، اگر ایسا نہ کیا تو بعد دخول مہر مثل لازم ہو جائے گا۔ اچھا اگر تم عورتوں کو طلاق دو جب تک تم ان کو ہاتھ نہ لگایا ہو یا کوئی مہر مقرر نہ کیا ہو، اور ان کے کو کچھ برتنے کو دو، مقدور والے پر اس کے لائق اور تنگ دست پر اس کے لائق، حسب دستور کچھ برتنے کی چیز، یعنی جس کو جو وسعت ہے وہ دے، یہ واجب ہے بھلائی والوں پر۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمُسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اگر تم نے عورتوں کو بے چھوئے طلاق دے دی اور ان کے لیے کچھ مہر مقرر کر چکے تھے تو جتنا ٹھہرا تھا اس کا آدھا واجب ہے، مگر یہ کہ عورتیں کچھ چھوڑیں یا وہ زیادہ دیں جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ اچھا اور اے مردو تمہارا زیادہ دینا پرہیزگاری سے نزدیک تر ہے،
اور آپس میں ایک دوسرے پر احسان کو بھلا نہ دو، بے شک اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نگہبانی کرو سب نمازوں اور بیچ کی نماز کی۔ بیچ کی نماز کی مراد کیا ہے؟ بیچ کی نماز سے مراد ہے حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب یہ ہے کہ اس سے نماز عصر مراد ہے، احادیث بھی اس پر دلالت کرتی ہے۔ اور کھڑے ہو اللہ کے حضور ادب سے، فَإِن خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، پھر اگر خوف میں ہو تو پیادہ یا سوار جیسے۔ میرے ہاتھ میں لگ گیا مچھر کا خون، تو اس کو میں پوچھ لیتا ہوں صاحب۔ تو میں ابھی اپنے ہاتھ کو دھل کر آیا ہوں۔ اچھا، جب میرے ہاتھ میں مچھر کا خون لگا اور میں ہاتھ دھلنے گیا تو میرے ذہن میں ایک مسئلہ گھومنے لگا کہ اگر مچھر کا خون کپڑے میں لگ جائے تو کتنا لگے تو اس کا دھلنا واجب ہوگا یا واجب نہیں ہوگا، یا مچھر کا خون ناپاک ہوتا ہے یا ناپاک نہیں ہوتا ہے، تو اسے آپ مجھے بتائیے گا۔ ٹھیک، چلتے آگے۔ کہاں تک ہم پہنچے تھے؟ تو جی کیا ہے کہ اسے نا سنیں، سمجھیں، غور کریں کہ اللہ نے کیا کیا مطلب فرمایا ہے، کیوں کیسے رہنا ہے، کیسے کیا کرنا ہے، کیسے چلنا ہے۔ اچھا، پھر اگر خوف میں ہو تو پیادہ یا سوار جیسے بن پڑے، نماز پڑھ لو۔ پھر جب اطمینان سے ہو تو اللہ کی یاد کرو جیسا اس نے سکھایا جو تم نہ جانتے تھے۔ اور والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اور جو تم میں مریں اور بیویاں چھوڑ جائیں وہ اپنی عورتوں کے لیے وصیت کر جائیں، اچھا، اپنے اقارب کو، متاعا الی الحول غیر اخراج، سال بھر تک نان و نفقہ دینے کی بے نکالے۔ ابتدائی اسلام میں بیوہ کی عدت 1 سال کی تھی، 1 سال کامل وہ شوہر کے یہاں رہ کر نو نفقہ پانے کی مستحق ہوتی تھی۔ پھر 1 سال کی عدت تو یتربصن بانفسہن 4 اشہر و عشرہ سے منسوخ ہوئی، جس میں بیوہ کی عدت 4 ماہ 10 دن مقرر فرمائی گئی، اور سال بھر کا نفقہ آیت میراث سے منسوخ ہوا، جس میں عورت کا حصہ شوہر کے ترکہ سے مقرر کیا گیا۔ لہٰذا اب اس وصیت کا حکم باقی نہ رہا۔ حکمت اس کی یہ ہے کہ عرب کے لوگ اپنے مورث کی بیوہ کا نکلنا یا غیر سے نکاح کرنا بالکل گوارا ہی نہیں کرتے تھے، اور اس کو عار سمجھتے تھے، عیب سمجھتے تھے۔ اس لیے اگر ایک دم 4 ماہ 10 روز کی عدت مقرر کی جاتی تو ان پر بہت دقت ہوتی، لہٰذا انہیں دھیرے دھیرے راستے پر لایا گیا۔ اچھا، فَإِن خرجنا فلا جناح علیکم، پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو ان پر اس کا مواخذہ نہیں جو انہوں نے اپنے معاملہ میں مناسب طور پر کیا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، اور طلاق والیوں کے لیے بھی مناسب طور پر نان و نفقہ ہے، اور یہ واجب ہے پرہیزگاروں پر۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اللہ یوں ہی بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیتیں کہ کہیں تمہیں سمجھ ہو۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ، اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا تھا انہیں جو اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں تھے موت کے ڈر سے، تو اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ فرمایا، بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، مگر اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم، اور لڑو اللہ کی راہ میں اور جان لو کہ اللہ سنتا جانتا ہے۔
من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کوئی ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسن دے، راہ خدا میں اخلاص کے ساتھ خرچ کرے۔ راہ خدا میں خرچ کرنے کو قرض سے تعبیر فرمایا، یہ کمال لطف و کرم ہے، بندہ اس کا بنایا ہوا، بندے کا مال اس کا عطا فرمایا ہوا، حقیقی مالک وہ اور بندہ اس کی عطا سے مجازی ملک رکھتا ہے، مگر قرض سے تعبیر فرمانے میں یہ دل نشیں کرنا منظور ہے کہ جس طرح قرض دینے والا اطمینان رکھتا ہے اس کا مال ضائع نہیں ہوا، اس کی واپسی کا مستحق ہے، ایسا ہی راہ خدا میں خرچ کرنے والے کو اطمینان رکھنا چاہیے، وہ اس انفاق کو جزائے بالیقین پائے گا اور بہت زیادہ پائے گا۔ تو کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے تو اللہ اس کے لیے بہت گنا بڑھا دے، اللہ تنگی اور کسائش کرتا ہے، جس کے لیے چاہے روزی تنگ کرے، جس کے لیے چاہے وسیع فرمائے، تنگی و فراخی اس کے قبضے میں ہے۔ واللہ یقبض ویبسط، اچھا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تمہیں اسی کی طرف پھر جانا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا بنی اسرائیل کے ایک گروہ کو جو موسیٰ کے بعد ہوا، جب اپنے ایک پیغمبر سے بولے ہمارے لیے کھڑا کر دو ایک بادشاہ کہ ہم خدا کی راہ میں لڑیں۔ نبی نے فرمایا هل عَصَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ، کیا تمہارے انداز ایسے ہیں کہ تم پر جہاد فرض کیا جائے تو پھر نہ کرو؟ بولے ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں حالانکہ ہم نکالے گئے ہیں اپنے وطن اور اپنی اولاد سے؟ تو پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا منہ پھیر گئے، مگر ان میں کے تھوڑے، اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ وقال لهم نبيهم ان اللہ قد بعث لكم طالوت ملکا، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا بے شک اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ طالوت بنیامین بن حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، آپ کا نام طول قامت کی وجہ سے طالوت ہے۔ حضرت اشمویل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عصا ملا تھا اور بتایا گیا تھا کہ جو شخص تمہاری قوم کا بادشاہ ہوگا اس کا قد اس ڈنڈے کے برابر ہوگا۔ آپ نے اس ڈنڈے سے طالوت کا قد ناپ کر فرمایا میں تم کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنی اسرائیل کا بادشاہ مقرر کرتا ہوں، اور بنی اسرائیل سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ قالوا ان یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک منہ، بولے اسے ہم پر بادشاہی کیوں ہوگی، ہم اس سے زیادہ سلطنت کے مستحق ہیں، اور اسے مال میں بھی وسعت نہیں دی گئی۔ فرمایا اسے اللہ نے تم پر چن لیا، یعنی سلطنت ورثہ نہیں کہ کسی نسل و خاندان کے ساتھ خاص ہو، یہ محض فضل الہی پر ہے۔ اس میں شیعہ کا رد ہے جن کا اعتقاد یہ ہے کہ امامت وراثت ہے، حالانکہ امامت وراثت نہیں ہے۔ فرمایا اسے اللہ نے تم پر چن لیا اور اسے علم اور جسم میں کشادگی زیادہ دی، یعنی نسل و دولت پر سلطنت کا استحقاق نہیں، علم و قوت سلطنت کے لیے بڑے معین ہیں، اور طالوت اس زمانے میں تمام بنی اسرائیل سے زیادہ علم رکھتے تھے اور سب سے جسیم اور توانا تھے، ہٹے کٹے تھے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم، اللہ اپنا ملک جسے چاہے دے دے۔ وقال لهم نبیہم، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں، معزز موسیٰ معزز ہارون کے ترکے کی اٹھاتے لائیں گے اسے فرشتے، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہو۔ فلما فصل طالوت بالجنود، پھر جب طالوت لشکروں کو لے کر شہر سے جدا ہوا، کہاں جدا ہوا؟ اب دیکھو وہاں پہ کیا ہے، نمبر 4 504 مچھر 503 4
تمہارے پاس تابوت تمہارے پاس تابوت یہ تابوت شمشاد کی لکڑی کا ایک زران اور صندوق تھا، جس کا طول 3 ہاتھ کا اور عرض 2 ہاتھ کا، اس کی لمبائی 3 ہاتھ اور چوڑائی 2 ہاتھ کا تھا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا۔ تمام انبیاء کی تصویریں تھیں، ان کے مساکن و مکانات کی تصویریں تھیں، اور آخر میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضور کی دولت سرائے اقدس کی تصویر ایک یاقوت سرخ میں تھی۔ حضور بحالت نماز قیام میں ہیں، اور گرد آپ کے اصحاب حضرت آدم نے ان تمام تصویروں کو دیکھا۔ یہ صندوق وراثتاً منتقل ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ آپ نے اس میں تورات بھی رکھتے تھے اور اپنا مخصوص سامان بھی، چنانچہ اس تابوت میں الواح تورات کے ٹکڑے بھی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور آپ کے کپڑے اور آپ کے نعلین شریفین، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا عمامہ اور ان کی لاٹھی، اور تھوڑا سامان جو بنی اسرائیل پر نازل ہوا تھا، تھوڑا سا من بولے تو منو سلوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگ کے موقع پر اس صندوق کو آگے رکھتے تھے، اس سے بنی اسرائیل کے دلوں کو تسکین رہتی تھی۔ آپ کے بعد یہ تابوت بنی اسرائیل میں متوارث ہوتا چلا آیا۔ جب انہیں کوئی مشکل درپیش ہوتی، اس تابوت کو سامنے رکھ کر دعائیں کرتے اور کامیاب ہوتے، دشمنوں کے مقابلے میں اس کی برکت سے فتح پا جاتے۔ جب بنی اسرائیل کی حالت خراب ہوئی اور ان کی ملک کی بدعملی بہت بڑھ گئی اور اللہ نے ان پر عمالقہ کو مسلط کیا، تو ان سے تابوت چھین لے گئے اور اس کو ناپاک اور گندے مقامات میں رکھا، اور اس کی بے حرمتی کی اور ان کی گستاخیوں کی وجہ سے طرح طرح کے امراض و مصائب میں مبتلا ہوئے، اور ان کی 5 بستیاں ہلاک ہوئیں، اور انہیں یقین ہوا کہ تابوت کی اہانت، اس کی توہین اور ان کی بربادی کا باعث ہے۔ انہوں نے تابوت ایک بیل گاڑی پر رکھ کر بیلوں کو چھوڑ دیا، اور فرشتے اس کو بنی اسرائیل کے سامنے طالوت کے پاس لائے، اور اس تابوت کا آنا بنی اسرائیل کے لیے طالوت کی بادشاہی کی نشانی قرار دیا گیا۔ بنی اسرائیل یہ دیکھ کر اس کی بادشاہی کے مقر ہوئے اور بے درنگ جہاد کے لیے آمادہ ہو گئے، کیونکہ تابوت پا کر انہیں اپنی فتح کا یقین ہو گیا۔ فلما پھر جب طالوت لشکروں کو لے کر شہر سے جدا ہوا، بولا بے شک اللہ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے، تو جو اس کا پانی پیے وہ میرا نہیں، اور جو نہ پیے وہ میرا ہے، مگر وہ جو ایک چلو اپنے ہاتھ سے لے لے تو کیا ہوگا اس کے لیے۔ یہ امتحان مقرر فرمایا گیا تھا کہ شدت تشنگی کے وقت، یعنی بہت پیاس سخت لگی تھی، اس وقت میں جو اطاعت حکم پر مستقل رہا، وہ آئندہ بھی مستقل رہے گا اور سختیوں کا مقابلہ کر سکے گا، اور جو اس وقت اپنی خواہش سے مغلوب ہو اور نافرمانی کرے، وہ آئندہ سختیوں کو برداشت کیا کرے گا، کرے گا، کچھ نہیں کر پائے گا۔ فشربوا منہ الا قلیلا، تو سب نے اس سے پیا مگر تھوڑوں نے۔ پھر جب طالوت اور اس کے ساتھ کے مسلمان نہر کے پار گئے، بولے ہم میں آج طاقت نہیں جالوت اور اس کے لشکروں کی۔ بولے وہ جنہیں اللہ سے ملنے کا یقین تھا کہ بارہا کم جماعت غالب آئی ہے، زیادہ گروہ پر اللہ کے حکم سے، اور اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ پھر جب سامنے آئے جالوت اور اس کے لشکروں کے، عرض کی اے ہمارے رب، ہم پر صبر انڈیل دے، ہمارے پاؤں جمے رکھ اور کافر لوگوں پر ہماری مدد کر۔ تو انہوں نے ان کو بھگا دیا اللہ کے حکم سے، اور قتل کیا داؤد نے جالوت کو، اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی، اور اسے جو چاہا سکھایا۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ لِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور اگر اللہ لوگوں میں بعض سے بعض کو دفع نہ کرے تو ضرور زمین میں تباہ ہو جائے، مگر اللہ سارے جہان پر فضل فرمانے والا ہے۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں کہ ہم اے محبوب تم پر ٹھیک ٹھیک پڑھتے ہیں، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور تم بے شک رسولوں میں ہو۔ یہ حضرات جن کا ذکر ما سبق میں اور خاص یا اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ میں کیا گیا۔ اچھا، تو الحمدللہ ہمارا
پہلا پارہ اور دوسرا پارہ مکمل ہو گیا۔